الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے ہاتھ ان کے لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ احکام الحاکمین کے مقدس قرآن میں سے جو آیت کریمہ اس وقت میں نے تلاوت کی اللہ رب العالمین کے مقدس قرآن کا 26واں پارہ ہے. سورت کا نام سورہ فتح اور آیت نمبر 18. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام میں ان لوگوں پر راضی ہو گیا کہ جن لوگوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کی. حال ہی کے عرض و سما نے فرمایا میں نے ان کے دلوں کا بھی امتحان لے لیا. فعلم ما فی قلوبہم میں نے ان کے دلوں کو چیک کیا. رب العالمین نے فرمایا دل چیک کرنے کے بعد مجھے ان کے دل اچھے لگے, دلوں کے اندر جو تقویٰ تھا وہ مجھے پسند آیا. تو حال ہی کے عرض و سما نے فرمایا فأنزل السکینۃ علیہم میں نے ان کے اوپر سکون کو نازل فرما دیا, میں نے ان کے اوپر تسلی کو نازل فرما دیا, راحت ان کے اوپر نازل فرما دی. حال ہی کے عرض و سما نے فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور میں نے ان کو فتح بھی عطا فرما دی. اس آیت کا شان نزول یہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا. قرآن کریم کو اگر بات ترجمہ پڑھا جائے تو حال ہی کے عرض و سما نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر قرآن کریم میں بیان فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا, اللہ نے اس خواب کو بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا. آمینہ کے لال علیہ السلام نے خواب دیکھا تو حال ہی کے عرض و سما نے اس خواب کو بھی قرآن بنا ڈالا. اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے کی ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے یہ خواب تو نے دیکھا ہے, اس خواب کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا, کسی کو اس خواب کے متعلق بتانا نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی اس بات کے اوپر عمل کیا, کسی کو بھی اس خواب کے متعلق نہیں بتایا. اللہ رب العالمین نے وہ دن لائے جب حضرت یوسف علیہ السلام وزیر اعظم بن گئے, پرائم منسٹر بن گئے. ان کے بھائی ان کے آگے آ کر جھکتے ہیں, اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں, اپنی غلطی کو ماننے کے بعد معافی کا سوال کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آب آیا کیا میرے بیٹا میں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ ربی حب لی من الصالحین, اللہ مجھے اولاد چاہیے, اللہ نیک اولاد چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 90 سال کی عمر میں اسماعیل عطا فرمائے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلما بالغ معه السعی کہ جب پیغمبر ابراہیم علیہ
السلام کا بیٹا جوان ہونے لگا، بلوغت کی عمر کو پہنچنے لگا، ہم نے ہاتھ دکھا دیا۔ کیا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا کے دکھانا، اپنے بیٹے کو ذبح کر کے دکھا، میں اللہ تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ ہاتھ دکھایا۔ انبیاء کرام کا ہاتھ وحی ہوا کرتا ہے، نبی کا ہاتھ اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے یہ ہاتھ دیکھا، اپنے بیٹے کو کہا میرے بیٹا میں نے ہاتھ میں یہ دیکھا ہے، فانظر ماذا ترى، بتانا کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے یہ کہا تو بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا جان آپ کی 90 سال عمر ہے، 90 ایئر اولڈ ہو، ابا جان آپ کا یہ ذہنی ہاتھ ہے، آپ کو ذہنی ڈپریشن ہے جس کی وجہ سے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ابا جان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں آئی ہوگی۔ حضرت یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال تھا تو بیٹے نے کیا کہا ابا جان اگر آپ کو اللہ نے یہ ہاتھ دکھایا تو آپ اس کو پورا کریں، آپ اس کی حقیقت سمجھیں، آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری ابھی تازہ سنی کہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تو رب کائنات نے چھری کو چلنے سے روک دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک خواب تھا، اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو حقیقت بنا دیا۔ جب یہ حقیقت بنا اللہ نے شریعت بنا ڈالا، جب شریعت بن گئی اللہ نے قرآن کی اوراق بنا ڈالا۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا یہ حال تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دیکھا، ہم بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ ہاتھ اللہ نے قرآن بنا ڈالا۔ خالق عبد و سبا فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین مقصرین لا تخافون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب علیہ السلام آپ نے ہاتھ یہ دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دکھایا ہے۔ لقد صدق اللہ نے تصدیق کر دی، اللہ نے سچا کر دیا، بالحق اس کو واضح کر دیا۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے ہاتھ دیکھا لتدخلن المسجد الحرام کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد حرام میں داخل فرمائے گا، مسجد حرام کا داخلہ مل جائے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام صحابہ اکرام کو اکٹھے فرمایا اے میرے صحابہ میں نے یہ ہاتھ دیکھا کیا بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے بڑی خوشی محسوس کی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہمارا تو دل چاہتا ہے ہم بیت اللہ کا طواف کریں اور آپ کے ساتھ کریں۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی ایک جماعت لی، 313 صحابہ اکرام، اللہ کے محبوب 1400 صحابہ اکرام کا یہ لشکر اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ 1400 صحابہ کرام اللہ کے محبوب علیہ السلام مقام حدیبیہ پہ پہنچے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک قاصد مکہ والوں کے پاس جائے، جا کے ان کو بتائے ہم لڑائی کرنے نہیں آئے، جنگ کے لیے نہیں آئے، فتنے کے لیے نہیں آئے، جھگڑا کرنے نہیں آئے، ہم بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے ہیں، ہمیں امن اور سلامتی کے ساتھ اجازت دی جائے ہم بیت اللہ کا طواف کریں۔ صحابہ کرام نے کہا ایک قاصد جو بھیجا جائے گا وہ حضرت ابوبکر کو بھیجا جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب صاحب سے رائے دی کہ حضرت ابوبکر کیا خیال ہے تو صحابہ کرام نے کی اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت ابوبکر بہت نرم طبع انسان ہے، بہت نرم دل کے مالک ہیں، وہ سادہ مزاج کے آدمی ہیں، جن کو نہ بھیجا جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی نے کہا پھر حضرت عمر کا نام پیش کیا گیا، حضرت عمر کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ عمر تو بہت سخت طبیعت کا مالک ہے، کسی نے تھوڑی سی کی عمر نے بہت زیادہ کر دینی ہے، معاملہ پھر ڈسٹرب ہو جائے گا۔ حضرت عثمان کی رائے دی گئی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں عثمان امیر بھی ہے، اس کے بعد دولت بھی ہے، اس کا تعلق بھی ہے، اس کے رشتے دار بھی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بھیجا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا قاصد بن کر، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا پوسٹ مین بن کر مکہ والوں کے پاس گئے، جا کے کہا مکے والوں ہم لڑنے نہیں آئے، ہم بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دے دی جائے۔ مکے والوں نے کہا عثمان یہ بیت اللہ کی چابیاں پکڑ،
جہاں دل کرتا ہے نماز ادا کر، نفل پڑھ، دعا کر، طواف کر، لیکن تیرے نبی کو ہم نے مزید مکے میں آنے نہیں دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کیا مشرکین مکہ جس طواف میں اللہ کے پیغمبر شامل نہ ہو علیہ السلام عثمان وہ طواف نہیں کرے گا؟ طواف کرنا کعبے کا ثواب کا کام ہے، لیکن آمینہ کے لال علیہ السلام وہاں میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں نے جانا ہے پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کو صورتحال بتانی ہے۔ مشرکین مکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ روک دیا گیا، افواہ پھیلی، خبر پھیلی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ خبر پہنچی، آقا علیہ السلام کے پاس جب یہ خبر آئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی، میرے صحابہ یہ میرا لیفٹ ہینڈ ہے، اس کے اوپر سارے صحابی اپنا اپنا ہاتھ رکھو، اگر عثمان کو قتل کر دیا گیا ہوا ہم عثمان کا قتل کا بدلہ لے کر پھر واپس جائیں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایسے ہاتھ رکھا ہے، 1400 صحابہ کرام نے اوپر ہاتھ رکھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سب کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا اگر عثمان زندہ ہوا تو یہ ہاتھ میں عثمان کی طرف سے رکھتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہاتھ رکھنا اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن کے اوراق بنا ڈالا۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام آپ نے عثمان کی طرف سے جو اپنا ہاتھ رکھا ہے، نبوت والا ہاتھ رکھا ہے، اس کی شان تو بہت زیادہ ہے، اس کا مقام تو بہت زیادہ ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام عثمان سے میں بھی محبت کرتا ہوں، یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے اوپر جو ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے محبوب علیہ السلام آپ نے نبوت والا ہاتھ رکھا ہے عثمان سے پیار کی خاطر، لیکن میں بھی عثمان سے پیار کرتا ہوں، میں آپ کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ نہیں بلکہ میں اپنی طرف سے اپنا ہاتھ رکھتا ہوں کہ یہ ہاتھ عثمان بن عفان کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام وہیں تشریف فرما، یہ صحابہ کرام سے معاہدہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں ان مومنوں سے راضی ہو گیا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی اور اس بات کا عہد کیا کہ اگر عثمان کو قتل کیا گیا ہوا ہم اس کے قتل کا بدلہ لے کر پھر واپس جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے یہ بیعت کی۔ کچھ ٹائم گزریا، مکہ والوں کا قاتل عروہ بن مسعود تک بھی آیا، آ کے دیکھتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو، آقا علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھتا ہے، دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ عروہ بن مسعود تقوی مکہ والوں کا جو گورنر بن کے آیا، وزیر بن کے آیا، ان کا رپورٹر بن کے آیا، ڈائری نصیب آیا، آ کے دیکھتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو، دل میں سوچتا ہے عروہ تو بڑے بڑے بلند درباروں پہ گیا ہے، بڑے بادشاہوں کو تو نے دیکھا ہے، لیکن اتنا ادب اور احترام تو نے کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا جتنا یہاں پر صحابہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود تقوی واپس چلا گیا، مکہ والوں نے سوال کیا عروہ کیا رپورٹ لے کے آئے ہو، کیا ڈائری لے کے آئے ہو؟ عروہ بن مسعود تقوی کہتا ہے کہ میں وہاں پر دیکھا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، صحابہ کرام ان کا بڑا ادب کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، اور وہ بادشاہ اپنے صحابہ سے بھی بڑا پیار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عروہ بن مسعود تقوی کی یہ بات مکے والوں کے پاس پہنچ گئی، انہوں نے بولا ہم یہاں پر بیٹھ کے معاہدہ لکھیں گے، ہم ایک تحریر لکھیں گے، اس تحریر میں ہم اپنی شرائط رکھیں گے۔ تحریر لکھی گئی، تحریر لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کیا گیا کہ حضرت علی یہ تحریر لکھیں گے۔ حضرت علی نے لکھا بسمک اللہم، تحریر کا پہلے لفظ بسمک اللہم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، نیچے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین مکہ نے کہا یہ رسول اللہ کاٹ دو، حضرت علی نے کہا نہیں کاٹ سکتا۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں اگر ان کو رسول اللہ مان لیں پھر لڑائی ختم، پھر اختلاف ختم ہو جائے گا، ہمارا تو اختلاف یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اگر ان کو رسول مان لیا پھر جھگڑا ختم ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قلم پکڑا، رسول اللہ پہ لائن لگا دی، کہا علی بن عبداللہ لکھ دیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن عبداللہ لکھ دیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا صلح کرنی چاہیے, کمپرومائز کرنا چاہیے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ یہ جو تحریر لکھی جا رہی ہے اس میں مشرکین مکہ نے لکھا کہ اگر آپ کا کوئی صحابی ہمارے پاس آ جائے ہم نے واپس نہیں کرنا, اگر ہمارا کوئی آ جائے تو آپ نے واپس کرنا ہے. اس سال آپ نے واپس چلے جانا ہے, آئندہ سال آپ آئیں امن سلامتی سے آئیں, آپ بیت اللہ کا طواف کریں گے, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں, ہم آپ کو اجازت دے دیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ شک مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا کوئی چلا جائے تو انہوں نے نہیں دینا, ان کا کوئی آ جائے تو ہم نے دے دینا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علی لکھ دو, ہمیں یہ معاہدہ منظور ہے, جو ہمارا ہوگا وہ ادھر جائے گا نہیں, جو چلا جائے گا ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وہاں پر صلح نامہ لکھا, 10 ہو گئے, صحابہ کرام واپس آ گئے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ دیکھا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے, اللہ تعالیٰ نے وہ ہاتھ سچ بھی کر دکھایا, قرآن پاک کے اوراق بھی بنا ڈالا. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کو کاتب بنا کر بھیجا. جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا کہ بیت اللہ کی چابیاں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس ہیں. ابھی یہ سوچا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کی چابیاں کس کو دی جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب علیہ السلام میں آپ کو اس بات کا حکم دیتا ہوں یہ چابیاں اسی کو دو جو اس کا اہل ہے, یہ چابیاں اسی کو دو جو اس کا حقدار ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے, آپ وہاں پر جائیں, جا کے ہسٹری پڑھیں, وہاں سے ویریفائی کریں کہ بیت اللہ کی چابیاں آج بھی عثمان بن عفان کے خاندان میں گھوم رہی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں آج بھی بیت اللہ کی چابیاں موجود ہیں. اس کی وجہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ امانت اسی کی طرف لوٹا دو جو اس کا حقدار ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بدر کی جنگ کے لیے روانہ. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عثمان میری بیٹی رقیہ بیمار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اس کی دیکھ بھال کرو, آپ اس کا خیال کرو, مجھے جنگ پہ جانے دو, آپ اس جنگ میں شامل نہ ہو, میں جس حال میں بھی ہوا عثمان تجھے اپنا برابر کا شریک سمجھوں گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آڈر ہوا کہ آپ جنگ پہ نہیں جاؤ, وہاں پہ فتح اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دی. اللہ کے محبوب علیہ السلام واپس آئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت رقیہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام بہت پریشان ہوئے. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ کی قبر پر گئے, جا کر دعا کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عثمان کیوں روتا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام اس وجہ سے روتا ہوں, پہلے لوگ کہتے تھے کہ عثمان پاک پیغمبر کا دماد ہے علیہ السلام. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اب میرے پاس یہ ڈگری نہیں رہی, میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں رہا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اب کوئی مجھے دماد رسول نہیں کہے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عثمان میں اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کا تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں. آج کہنے والوں نے کہا عثمان کے ایمان میں شک ہے. آؤ اس ہسٹری کو دیکھو, موجودہ معاشرے کو اپنے سامنے رکھو کہ اگر آج کسی کا بیٹا جوان ہو جائے, کسی کی بیٹی جوان ہو جائے, وہ مشورہ کرتا ہے اپنے محلے کے بزرگ سے, اپنے بیسٹ فرینڈ سے, اچھے تعلق والے سے کہ میری بیٹی جوان ہے تو رشتہ ڈھونڈ دو, میرا بیٹا جوان ہے تو رشتہ ڈھونڈ دو. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیاں جوان ہوئی, اللہ سے مشورہ کیا. وہ پیغمبر جو ہمیں سبق دیتا ہے تو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو استخارہ کرو, استخارے کی دعا کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اس پیغمبر نے اللہ سے مشورہ کیا اللہ میری بیٹی رقیہ جوان ہے, اللہ کو شادی
شادی کا بندوبست کر دو، کوئی رشتے کا بندوبست کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان کی سلیکشن فرمائی۔ آج اسی عثمان کے متعلق کہا گیا کہ عثمان کا ایمان اوپر سے اور ہے، بھائی سے اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو سلیکٹ کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کیا رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک بیٹی فوت ہو گئی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دوسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں کیوں دی؟ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرپٹ انسان تھے، اگر ان کا کردار نہیں ٹھیک، ان کے ایمان میں شک ہے، کسی کی ایلیگیشن ہو، تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے نہ کرتے۔ جب حضرت ام کلثوم بھی فوت ہو گئی، مستدرک الحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیکھا جاتا، کیونکہ تیرے جیسا نیک اور اچھا انسان مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ کون؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ، جن کے متعلق اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان تیری حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کامل حیا کا لقب حضرت عثمان کو عطا فرمایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے فرمایا ماشاءاللہ عثمان کوئی چیز سے نقصان نہیں پہنچا سکتی، آج کے بعد تو کوئی عمل کر یا نہ کر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں مسجد نبوی کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے صحابہ کرام کا رش بہت زیادہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی ہے، کوئی ایسا صحابی جو مسجد کے ساتھ والا پلاٹ دے کر مسجد میں شامل کر دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ پلاٹ کا سودا کیجیے، عثمان اس کی رقم دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد عثمان تو کوئی عمل بھی نہ کر، تو پھر بھی جنتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام مسلمانوں کے لیے کنواں دیر روما کا لفظ اس کنویں کا نام رکھا گیا دیر روما، جہاں پر مسلمانوں کے لیے پانی کی پابندی تھی۔ مشرکین پانی پیتے ہیں، ہندو سکھ پانی پیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے عثمان یہ دیر روما کنواں کون ہے جو اللہ کے راہ پہ حج کر دے، یہ لے کے اللہ کے راہ کے لیے چھوڑ دے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں ہوں، اس کنویں کی قیمت ادا کیجیے، میں اس کے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ جہاں سے مسلمان پانی پیئے عثمان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہندو پانی پیئے، یہودی پیئے، مشرک پیئے، عثمان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ کنواں لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث پاک کی ایک تاریخ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے یہ صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ امام سیرین ایک امام گزرے ہیں محدث سیرین، وہ کہتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک بندہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، طواف کرتے کرتے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، ساتھ کہتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے، پر اللہ مجھے پتا تو نے مجھے معاف نہیں کرنا۔ یہ ایک غیر مسلم کا قول ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، پر اللہ میں جانتا ہوں تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ امام سیرین نے اس کے بازو کو پکڑا، کہتا تو کون ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر پھر نا امیدی کا اظہار کرتا ہے، تو کون ہے؟ کہتا ہے یہ میرا ہاتھ دیکھو، رائٹ ہینڈ دیکھو، دکھایا گیا یہ کیا ہے، یہ فالج ہو گیا اس کے اوپر، یہ کام نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا دماغ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے تو میں نے ان کے منہ پہ تھپڑ لگایا، اسی وقت سے میرا یہ بازو کام نہیں کر رہا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ سے میں معافی تو مانگ رہا ہوں پر اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ امام سیرین نے یہ اپنی کتاب میں نوٹ فرمایا ہے۔ اللہ کے پاس پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول ہیں جن کو قید کیا گیا 40 دن کے لیے، ان کا پانی بند ہے، یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی
3 दिन बंद रखा। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि 10 दिन पानी बंद रखा गया, लेकिन हजरत हसन और हुसैन के लिए पूरा मुहर्रम और पूरा सफर उनकी शान बयान की जाती है। लेकिन मजलूम मदीना हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको जन्नती कहा, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इनका 40 दिन पानी बंद रहा। 40 दिन अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी अपनी छत पे चढ़ के बोला कि मक्के वालों, मेरे ऊपर क्यों पाबंदी लगाई गई? मस्जिद नबवी की जगह तंग हो गई, मैंने ये जगह खरीद कर मस्जिद की तोसी करवाई। आज मेरे पे पाबंदी है, मैं इस मस्जिद में नहीं जा सकता। मेरे रूमा कुआं मैंने खरीद कर मुसलमानों के लिए आजाद किया, लेकिन आज मेरे पे पाबंदी है, मैं इस कुएं का पानी नहीं पी सकता। इसकी कोई वजह हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अगर शहादत को पढ़ा जाए तो अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के ये वो सहाबी थे जिनकी हिफाजत के लिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुंतखब फरमाया, हजरत हुसैन को भेजा, अपने हाथों की जाके सिक्योरिटी करो, इनको सिक्योर करो। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी ये हाज थी कि मैं भूखों को खाना खिलाऊं, नंगों को कपड़े दे दूं, अल्लाह ताला के कुरान की तिलावत करूं। जब बंदा अल्लाह को पसंद आ जाए तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाते हैं। हजरत उस्मान की हिस्ट्री को पढ़िए कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का ये वो सहाबी कुरान करीम की तिलावत करते हैं। अल्लाह ताला के कुरान का पहला पारा आखिरी पेज से पहुंचे, सिबगतल्लाह व मा अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहू आबिदून। अल्लाह के पैगंबर पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत उस्मान कुरान करीम का ये वर्ष पढ़ते हैं, ऊपर से तीर लगा, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का ये दमाद दुनिया से रुखसत हो गया। इनके खून के कतरे अल्लाह के कुरान के और आप से पड़े। कौन? उस्मान जामिउल कुरानी, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी जिन्होंने कुरान मजीद को किताबी शक्ल में पेश किया। आज अगर देखा जाए कोई सहाबी शहीद हुआ होगा किसी जंग के मैदान में, उसकी गवाही गज़वा बदर देगा, किसी की गज़वा हंदक देगा, किसी की हुनैन देगा, किसी की हैबर देगा, किसी की गवाही कोई मैदान देगा। लेकिन उस्मान, तेरी अजमत के क्या कहने, तेरी शहादत की गवाही अल्लाह का कुरान देगा कि कुरान पढ़ रहा है और अल्लाह ताला के रस्ते में शहीद हो गया। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जिस हालत में दुनिया से जाता है क़यामत वाले दिन उसी हालत में उठेगा। इसकी अगर मज़ीद डिटेल पेश की जाए, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई हज करने वाला, उम्रा करने वाला एहराम की शक्ल में फौत हो जाए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसे उसी एहराम में दफन करो। जब वो क़यामत के दिन उठेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता हुआ उठेगा। जो इंसान जिस हालत में फौत होगा उसी हालत में उसको उठाया जाएगा। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के वो सहाबी रसूल हैं जिनको आमिना के लाल अलैहिस्सलाम ने एडवांस शहादत की बशारत दे दी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम पहाड़ पे तशरीफ फरमाए, साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत उमर हैं, हजरत उस्मान हैं, हजरत अली हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम पहाड़ के ऊपर हैं, पहाड़ थोड़ा सा हिला, वाइब्रेशन की। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पैर को, अपने को, पाँव को उसके ऊपर मारा, साथ कहा रुक जा, तेरे ऊपर एक नबी है, 2 सिद्दीक हैं, 2 शहीद हैं, हजरत उमर भी शहीद और हजरत उस्मान भी शहीद। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि अल्लाह अपने हाथ रहमत से हमें सहाबा इकराम जैसे अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमें सहाबा इकराम का रास्ता नसीब फरमाए, अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम के अताअत और फरमाबरदारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।